وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 47۔ آج کے درس کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 47، لفظی ترجمہ قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس کی تفصیلات ہیں سامعین اکرام۔ انہوں نے دعوت دی کہ تم لوگ اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور میری اطاعت کرو اور ایک اللہ کو معبود مان لو، باقی کی پرستش چھوڑ دو۔ تو خیر قوم نے نہ مانا، انکار کر دیا۔ اس کی میں نے آپ کو وجوہات بیان کر دی تھی۔ تو آج کا جو سبق ہے، لیکن جو یعنی متصل جو آئے تھے، قال یا قوم لم تستعجلون بالحسنۃ بالسیئۃ قبل الحسن لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم اللہ سے کیوں نہیں معافی مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ آج کا جو سبق ہے، قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے لیے نعوذ باللہ من ذالک منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یعنی آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک اتفاق سے رہ رہے تھے، آپ نے آ کے ہم میں بے اتفاقی پیدا کر دی، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ نحوست کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قوم جب پیغمبر آتا ہے قوم کو تو ان کی تکذیب پہ ایک دم عذاب نہیں آتا، یہ اللہ کا قانون ہے، بلکہ ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس مہلت کے عرصے میں ان کے کان کھینچے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ ایک تو وہ شروع میں جو دو معجزے تھے، ید بیضا اور اژدہا لاٹھی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف عذاب آتے رہے وقتی طور پہ۔ ایک عذاب آیا خون کا، مینڈک کا، جوؤں کا،
اور وغیرہ جو بھی تھے، تو وہ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن پھر وہ سرکشی، جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ہٹ جاتا، پھر وہ سرکشی اختیار کر لیتے۔ اسی طرح سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ کہ مختلف قسم کے عذاب میں قوم مبتلا کی جاتی ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ اور اسی طرح سامعین کرام میں آپ کو یعنی یہ بھی بتاؤں کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے قانون ہے، اور جس طرح کے اقوام کے لیے، اسی طرح افراد کے لیے بھی ہے۔ افراد پہ بھی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف تکالیف میں مبتلا کرتا ہے، اور مومنوں پہ بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر ایمان لے آیا اللہ پہ، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اور پھر اس سے ڈھیل ڈال ہو گئی، یعنی ڈھیلا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے کان مروڑتا ہے، اور تاکہ یہ رجوع کر لیں، سوچ لیں کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، میری کیا غلطی تھی، تو تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک دم عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، اور مہلت میں مختلف قسم کے ان پہ تکالیف یا آزمائش لے آتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ تو اسی طرح ظاہر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کو مہلت دی گئی جتنی بھی تھی، لیکن اس مہلت کے دوران ان پہ مختلف قسم کے عذاب آئے ہوں گے، یعنی یہ تو قانون ہے۔ میں نے کہا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا، قحط سالی آئی تھی، اور مختلف ان کے کان کھینچے گئے تھے، اور تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس بنا انہوں نے یہ کہا کہ اطیرنا، تم منحوس ثابت ہوئے ہمارے لیے اے پیغمبر، اور تم اپنے ساتھ جو تم پہ ایمان لائے ہیں، تمہاری وجود جو ہے ہم پہ نحوست کا باعث بنی ہے، اور یہ کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، طائرکم عند اللہ، تمہاری یعنی نحوست اگر جس کو تم خیال کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی یہ آزمائش ہے اور مختلف عذاب ہیں تاکہ تم رجوع کر لو۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جنہیں آزمایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں 9 سرکردہ لوگ تھے، یعنی قوم سمود میں 9 سرکردہ لوگ تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے مشورہ کیا، یعنی مشورہ کیا کہ ہم صالح علیہ السلام کو ان کی شہادت کا، جیسا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے شہادت کا فیصلہ کیا اور ساری اسکیم تیار کر لی تھی، وہ آپ کو معلوم ہے، اور پھر اچانک ان کا حملے کا پروگرام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بچا لیا، اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ تو اسی طرح 9 جتھے دار تھے، 9 رہتے، مطلب 9 سرکردہ لوگ تھے یا جتھے والے تھے، یعنی جتھوں کے سردار تھے مثال کے طور پر۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، یعنی وہ سرکردہ لوگ تھے، انہوں نے نبی کی دعوت سے انکار بھی کر دیا تھا، ان کی مخالفت بھی کر رہے تھے، اب ان کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاؤ، آپس میں بیٹھے کہ بھئی قسم کھاؤ، حلف اٹھاؤ کہ ہم ان کو معاذ اللہ ہلاک کر دیں گے، لنبیتنہ واہلہ، شب خون ماریں گے ان پہ، یعنی رات کے وقت ان کو شب خون مار کے ان کو ہلاک کر دیں گے، ان کو اور ان کے گھر والوں، اور پھر ثم لنقولن لولیہ، پھر ان کے جو وہ وارث ہیں
ولی ہیں، یعنی خاندان کے جو بھی خاندان ہیں ان کے جو بڑے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو جب یہ واقعہ ہو رہا تھا ہم تو نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے مکر کیا، اور وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی۔ مکر اصل میں کہتے ہیں تدبیر کو، ہمارے اردو میں جو استعمال ہوتا ہے نا مکر، دھوکہ، یہ نہیں ہے، تدبیر ہے۔ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَكَرْنَا مَكْرًا، میں نے بھی تدبیر کی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تم دیکھو کیا ہوا انجام ان کی تدبیر کا۔ اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کی قوم کو تمام۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، بس یہ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، بس ان کے گھر جو ہیں یہ اب الٹے پڑے ہیں بسبب ان کے ظلم کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس میں نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے نجات دے دی ایمان والوں کو اور وہ متقی تھے، ڈرتے تھے، احتیاط برتتے تھے۔ سامعین کرام، یہ واقعات تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے، یعنی جو میں محسوس کرتا ہوں، ان واقعات سے ہم عبرت ہرگز نہیں لیتے، بلکہ ان واقعات سے کیا قرآن کو ہم اس قابل معاذ اللہ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کچھ تدبر کیا جائے، اس پہ کچھ سوچا جائے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بس ایک متبرک کتاب سمجھ کے اور اس کی لفظی تلاوت کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تلاوت بھی کر لی ہے، ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے، ہم نے ناظرہ بھی کر لیا ہے، اور ہم تفسیر کی کتابیں بھی ہیں ہمارے پاس، اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ باقی دنیا کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے دنیا ہی کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ نیک یعنی جو بظاہر آپ نیک اعمال کہتے ہیں وہ ہیں بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہیں اعمال تو اچھے ہیں، لیکن بات یہ ہے، ایک بات اگر میں یہ کہوں کہ دین کے مقصد کو جب تک اپنا مقصد نہ بنا لیا جائے تو دین کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے دوبارہ کہتا ہوں، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو جس مقصد کے لیے بھجوایا ہے، کیا مقصد ہے؟ داعین الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ بھئی لوگوں اللہ کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لو اور اسی کی بندگی اختیار کر لو، اسی کے سامنے سر جھکا دو۔ اب یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا یاد رکھیں، اگر ہم نے اللہ پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا، پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ داعین الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کو اگر ہم نے اپنا مقصود، مطلوب و محبوب نہ بنائے اور اس ہر چیز سے رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ نہ کر لیا، اپنی موت اور حیات کو، جینے مرنے کو اللہ کے لیے وقف نہ کر دیا، تو یاد رکھیں جو اعمال آپ کر رہے ہیں، جو آپ کی نظر میں نیک ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درس میں شرکت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو بغیر نیت کے سامعین کرام نماز بھی نہیں ہوتی۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ بات ذرا مشکل ہے، یعنی ہم تو دونوں کان کھلے رکھتے ہیں، بعض لوگ تو درس کرتے وقت دونوں کام یعنی کوئی اور کام میں مشغول ہو کے درس لگا لیتے ہیں۔ مثال کے طور ہنڈیا پک رہی ہے اور درس بھی سن رہے ہیں، مثال کے طور پر ہنڈیا پک رہی ہے، درس بھی سن رہے ہیں، پیاز بھی کٹ رہی ہے، بھنڈیاں بھی کٹ رہی ہیں، بگارا دال بھی بگاری جا رہی ہے، روٹیاں بھی پکائی جا رہی ہیں اور درس لگا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک کام کو آپ پوری توجہ سے اگر نہ کریں تو پھر اس کام کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نیت کی بات کر رہا ہوں، نیت اگر انسان کی نیک نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو پھر اس کا انجام بھی صحیح نہیں ہوتا۔ یہ بات نوٹ کر لے، اس پہ غور کریں، سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ لیں۔
اچھا آگے چلتے ہیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ایک قوم میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے. اس قوم کو لوط علیہ السلام نے دعوت دی اللہ کی بندگی. آپ کو معلوم ہے یہاں دیکھیں اللہ کی بندگی کی دعوت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ پیغمبر سب سے پہلے بنیادی بات کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی برائی ہوتی ہے قوم میں اس کو بھی روکتے ہیں. تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی دعوت بندگی کے بعد لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہ تم اتأتون الفاحشۃ، کہ تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، یعنی کھلم کھلا بدکاری کرتے ہیں. جیسا کہ ان میں ایک عادت بد تھی کہ وہ مردوں سے، یہ میں آیت کا ترجمہ بتا دوں، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس بنیت شہوت آتے ہو عورتوں کے علاوہ، یعنی عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حاجت کے لیے، جنسی ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں، تم ان سے رخ موڑ کے مردوں کی طرف آتے ہو، ان سے شہوت اپنی جنسی ضرورت پورا کرتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، تم تو نادان قوم. تو وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ یعنی کھلم کھلا، یعنی کچھ چھپاتے نہیں ہو. جیسا کہ آج سامعین کرام آپ دیکھ لیں کہ ہم آج کے معاشرے میں یورپ میں دیکھ لیں، وہاں تو مرد سے شادی جو ہے وہ جائز، قانونی طور پہ جائز قرار دے دی ہے. تو اچھا اس میں میرے خیال سے مجھ سے ایک وہ رہ گیا ہے، کچھ مضمون رہ گیا ہے، ان نفی ایک منٹ. یہ ٹیکسٹ میں حضرت صالح علیہ السلام کی وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. ہم نے ہلاک کر دیا کس کو؟ قوم سمود کو، یعنی وہ 9 لوگ اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا. تو اب ان کے گھر ہیں وہ ویران پڑے ہوئے. آج بھی دیکھیں مدائن صالح جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کا مطلب لوگ جاتے ہیں تو اس کا وہ کرتے ہیں، لیکن وہ خالی پڑے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، ان کے بما ظلموا، ان کے ظلم کے سبب. ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے لقوم یعلمون، جو دانشمند، جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے. یہ آیت رہ گئی تھی. بہرحال اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ ان کے گھر جو ہیں خاویۃ بما ظلموا، جو انہوں نے ظلم کا وتیرہ اختیار کیا. سامنے کرم اس میں نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل بے فکر ہو چکے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی تو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہم نے لوگوں نے تو منہ موڑ لیا ہے اور باطل معبودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور خواہشات نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے. اگر میں بغیر لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو صاف طور پہ یہ کہوں کہ آج کل ہمارا معبود جو ہے
ہم اپنے نفسانی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص تقریباً، اچھے لوگ تو ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، تو ان کو چھوڑ کے باقی لوگ جو ہیں خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں. تو جب آپ ذاتی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں تو پھر یہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم ہیں. دیکھیں یہ بات ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں. ظلم کیا ہے؟ کہ آپ بجائے اس کے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں اور صرف اللہ کی بندگی شروع کر دیں، اس کی بجائے آپ نفس کی بندگی شروع کر دیتے ہیں. اب جو یہ پتھر وتھر کے بت ہیں، یہ تو پھر ہمیں نفس ہی ایک بات سجاتا ہے نا کہ بھئی تم ایک نام رکھ لو اس کا. اور جس طرح کے لکشمی دیوی ہے، سورج بنسی ہے، چندر بنسی ہے، ان کے بت موجود ہیں. وہ تو پھر نفسانی آپ کی خواہشات ہیں کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کو ایک صورت دے دیتے ہیں. پتھر کے بت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہم نہیں کر رہے، پتھر کے بت نہیں بنا رہے تو ہم مشرک نہیں ہیں. دیکھیں مشرکانہ روش ہوتی ہے، اور اصل جو چیز ہے نا وہ نفسانی خواہشات ہیں. اگر کسی نے پتھر، دیکھیں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان لوگوں کی خواہشات تھی جنہوں نے ان کو اپنے معبودوں کو پتھر سے تراش کے وہاں رکھ دیا تھا یا مٹی سے بنا کے وہاں رکھ دیا تھا، جو بھی تھے. اب یہ بنیادی طور پہ تو نفسانی خواہشات ہی ہوتی ہیں. پھر وہ کیا رخ اختیار کر دیتی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ نے اپنے جو معبود ہیں ان کو ایک بت بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیا، اور تو بنیادی طور پہ تو خواہشات نفس کا وہ ہے. اگر میں آپ کو قرآن سے اس کی وہ دوں، یعنی دلیل پیش کروں اس کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کتنی حد تک اس کا وزن ہے. دیکھیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نفس جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کو برابر کیا ہے اور اس میں نیکی اور بدی کی بات ڈال دی ہے، اس کی پہچان ڈال دی ہے، تو یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو خواہشات سے پاک کر لیا. قد افلح من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اور وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا. اب یہ بات ہے اصل میں قرآن کی، یہ بات یعنی یہ بنیادی بات ہے. یا تو آپ نفس کا تزکیہ کر لیں یا نفس کو آلودہ چھوڑ دیں. تو مشرکوں نے تزکیہ نفس کی طرف توجہ نہیں کی اور نفس کو آلودہ چھوڑ کے اپنی زندگی، وہ پھر مختلف انہوں نے مٹی پتھر کے بت بنا لیے. تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی کی بڑی بات یہ ہے کہ نفس کو بے مہار چھوڑ دے. مجھے آپ بتائیں آج کے معاشرے میں کہ نفسانی خواہشات ہمارا خدا نہیں بن گئی؟ ہم من چاہی زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ تو یہ تو مشرکانہ فعل ہے. دیکھیں رب کی دعوت کیا ہے؟ وہ بندگی کی دعوت، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر کی الفاظ یہ تھے. قرآن کا آپ مطالعہ کریں کہ بھئی اللہ کی بندی، اللہ کی بات مانو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو. کوئی دوسری ہستی نہیں ہے کہ تم اس کی بات مانو. وہ نہ نفس ہے، نہ معاشرہ ہے، نہ کچھ ہے. آج میں آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ نفس بنیادی طور پہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے. نفسانی خواہشات، دیکھیں تزکیہ نفس تو آپ اس کی اصطلاح تو معاشرے میں نہیں سنیں گے، نہ ہونے کے برابر ہے یہ آواز، جبکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو قابو میں کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
کہ ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. والعاجز من اتبع ہوا، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے. وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے پھر توقع بھی کوئی لگا لیتا ہے. ہم نے بھی توقعات لگا رکھی ہیں. توقع کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، توقع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، توقع کیا ہے کہ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، توقع کیا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ مدد کریں گے. تو یہ تو توقعات ہیں آپ کی. تلک امانی، یہ قرآن میں وہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ یہود و نصارہ نے دعویٰ کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، وقالو لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. وہ کہتے ہیں جنت میں تو کوئی داخل نہیں ہوگا مگر یا یہودی یا نصرانی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل ہے. یہ تو وہ مسلمان تھے، کوئی دلیل ہے نہیں. تلک امانی یہ ان کی امیدیں ہیں. ہاتھو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل. بہرحال یہ ہماری اپنی ذاتی کچھ وہ ہیں. اول تو صاف بات یہ ہے، صاف بات کہ موت، حیات بعد الموت پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. یہ ساری کوششیں تو ظاہر کے لیے ہم نے وہ کر دی، لگا دی. ساری زندگی تو ظاہر میں لگا دی. میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، بہت آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہیں، ساری زندگی کھپا دی دنیا کے لیے. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. بہرحال یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. ابھی تو ٹائم کم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں کچھ بات، اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا، ترجمہ سنانا ہے آپ نے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے، آپ کے ساتھیوں کا وجود ہم پہ منحوس ثابت ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہا قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، تمہاری نحوست تو یعنی وہ قدرتی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہے. میں آیا، تم نے انکار کیا تو یقیناً تم پہ اب عذاب آئیں گے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ اب اس وقت آزمائش میں ہو کہ حق کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے. نہیں کرو گے تو پھر وہ ہوگا، عذاب ہوں گے. کر لو گے تو تمہاری زندگی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے آپس میں کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ صالح اور ان کے گھر والوں پہ ہم شبخون ماریں گے. ثم لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو ان کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک تدبیر کی پیغمبر کے خلاف. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی ایک تدبیر کی پیغمبر کو نجات کے لیے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر بھی نہ تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ پیغمبر کو میں بچا لوں گا، ان کو میں ہلاک کر دوں گا. تو پھر فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھو کیا ہوا انجام ان کی تدبیر کا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین،
ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا تمام. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا. اب یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اس میں عبرت ہے دانشمندوں کے لیے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے نجات دے دی ان کو اور ان کی قوم کو تمام. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. They said, "We consider you an ill omen and those with you." He said, "Your omen is with God. In fact, you are a people being tested." وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. In the city was a gang of 9 who made mischief in the land and did no good. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. They said, "Swear by God to one another that we will attack him and his family by night, and then tell his guardian, we did not witness the murder of his family, and we are being truthful." ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. They planned a plan, and we planned a plan, but they did not notice. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. So note the outcome of their planning. We destroyed them and their people all together. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Here are their homes in ruins on account of their iniquities. Surely in this is a sign for people who know. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. And we saved those who believed and were pious. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.